اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 50واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم سورۃ البقرہ آیات 190 تا 194 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے آیات قرآنی کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، آج انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں، اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت پیارا جملہ، من قال بہ صدق، جس سے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اس سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوا وہ خود الصادق الامین۔ تو اب اس کلام کے مطابق جو بھی بات کرے گا اس کی بات سچی ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن ہی کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں مزید سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق، آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی زیر مطالعہ آیات البقرہ 190 تا 194 ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور قتل کرو تم ان کافروں کو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ اللہ کے راستے سے روکنا تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں، پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں سے۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیات 190 تا 194 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے ربط آیات، پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا تعلق. ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں روزے اور حج سے متعلق گفتگو تھی، عملی احکامات کا بیان، روزے کا بیان، حج کا بیان. اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا بیان ہے، اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا بیان آ رہا ہے. یہ ہیں احکامات شریعت کے جو اللہ پے در پہ ہمیں اس سورہ البقرہ میں عطا فرما رہا ہے. اگلی بات ربط آیات کے بعد تعارف میں آپ جانتے ہیں ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات میں کن باتوں کو ہم سمجھیں گے، ان کا کچھ آپ کے سامنے ایک اوور ویو رکھا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تعارف کے حوالے سے. پہلی بات، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، قتال کا حکم، جنگ کا حکم، مقاصد کے ساتھ ہم سمجھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ. دوسری بات لکھی ہے، دین کے غالب ہو جانے تک جد و جہد جاری رکھنے کا حکم. اللہ کا دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، امپاورمنٹ چاہتا ہے، اپنی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے. اس کے لیے جد و جہد جاری رہے گی جب تک کہ دین غالب نہ ہو جائے. ناظرین کرام ربط آیات کے بعد آیات کا تجزیہ، البقرہ آیات 190 تا 194. آئیے تجزیہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 190، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، قتال کا بیان اس آیت میں آیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 191 اور 192، 191 اور 192، اللہ کے راستے سے روکنا قتل سے بھی زیادہ برا ہے. قتل بہت بری بات ہے، مگر اللہ کے دین اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ قتل سے بھی زیادہ بری بات ہے. اسی کو فتنہ قرار دیا گیا. آیت نمبر 193 ہے، دین کے غلبے کے لیے جنگ کا حکم. یہ مقصد بیان ہوا، یہ جنگ برائے جنگ نہیں، جنگ برائے دنیا نہیں، بلکہ جنگ کاہے کے لیے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اور آخری آیت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر 194. لکھا ہے، دین کے دشمنوں سے اسی طرح بدلہ لو جیسے انہوں نے تم پر زیادتی کی. دین کے دشمنوں سے اسی طرح بدلہ لو جیسے انہوں نے تم پر زیادتی کی. اللہ کے دین کے دشمنوں سے بدلہ لینے تک کی اجازت دی گئی ہے. یہ ہے ناظرین کرام جو ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ ہم نے سمجھا. اب اپنی ترتیب کے مطابق اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں تشریح کے ساتھ. سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 190، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ترجمہ سمجھتے ہیں البقرہ آیت نمبر 190 کا. ارشاد ہوا، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ ہے قتال کے حوالے سے گفتگو جو آئی ہے. آئیے تشریح نکات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں سے لڑنے کا حکم جو مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے. ناظرین کرام ذہن میں رکھیے، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. مکے کے 13 برس بڑا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر، بڑی زیادتی ہوئی، حتیٰ کہ ان کو ہجرت پر مجبور تک کیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اگلی بات لکھی ہے، پہلے مسلمانوں کو تبلیغ اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت تھی. اب قتال کا حکم دیا جا رہا ہے. مکے کے 13 برس کوئی جنگ ہوئی؟ کچھ بھی نہ ہوا. برداشت کرنے کا حکم تھا. سورہ نساء آیت 77، سورہ نساء آیت 77 میں بیان ہوا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا. مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی. جھیلو، برداشت کرو، ڈٹے رہو، صبر کرو، یہی حکم تھا. اب قتال کا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. اگلی بات، زیادتی سے منع کیا گیا، یعنی اسلامی احکامات کا دوران قتال خیال رکھنا اور بوڑھے، خواتین اور بچوں کو قتل نہ کرنا وغیرہ. یہ ہمارا دین جنگ کو با مقصد بنایا اور حتی الامکان محفوظ بنایا. بوڑھے قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ان ہدایات کے ساتھ اسلام جنگ کی اجازت یا حکم دیتا ہے. مقاصد کے ساتھ بھی اور ہدایات کے ساتھ بھی جنگ کی اجازت یا حکم اسلام عطا کرتا ہے. آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے، فی سبیل اللہ سے مراد یہ کہ یہ قتال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ اپنے وطن، قوم یا حصول مال کے لیے. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی.
اللہ نے مقاصد متعین فرما دیے. ہر جنگ مسلمان کی جو ہے فی سبیل اللہ نہیں ہوگی. اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، ظلم و ستم کر رہے ہوں، قتل و غارت گری کر رہے ہوں اور قبضے کر رہے ہوں زمینوں کے اوپر، یہ لڑائی فی سبیل اللہ نہیں ہوگی. وہ لڑائی اللہ کی راہ میں ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے ہو. اور اگر کوئی اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا بنانے اور کمانے کے لیے جنگ کرتا ہے تو وہ فساد کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. البقرہ آیت نمبر 191. ارشاد ہوا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. سورۃ البقرہ آیت 191 ہے. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اور قتل کرو تم ان کافروں کو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فتنہ اللہ کے راستے سے روکنا تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں. پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے. اللہ اکبر. مسجد حرام کس قدر حرمت ہے اس کی، لیکن اس کے پاس یہ بھی تم سے لڑے تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو. یہ اجازت اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. آئیے البقرہ آیت 191 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے مکی دور میں مسلمانوں کو ظلم کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم تھا. یہ بات پچھلی آیت کے ذیل میں بھی بیان کی گئی. مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی. ہاں دعوت دی گئی، تبلیغ کی گئی، سب کچھ پیش کیا گیا، لیکن ان کی مخالفت کو جھیلا گیا، برداشت کیا گیا، لیکن جنگ نہیں کی گئی. تو مکی دور کا معاملہ تو یہ تھا. اب ظلم کے خاتمے اور بدلہ لینے کے لیے قتال کی اجازت دے دی گئی. ظلم کے خاتمے اور بدلہ لینے کے لیے. بدلہ کیوں؟ ظلم ہوتا رہا مسلمانوں پر 13 برس تک. اس مقصد کے لیے اجازت دے دی گئی. لکھا ہے کہ اب ظلم کے خاتمے اور بدلہ لینے کے لیے قتال کی اجازت دے دی گئی. اگلی بات جو تشریح میں ہم نے لکھی آئی اس کو پڑھتے ہیں. حدود حرم میں شرکیہ اعمال اور دین سے روکنا قتل سے بڑا فتنہ ہے. ناظرین کرام یہ بہت قیمتی بات ہے سمجھنے کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے. اس وقت فتنہ کیا تھا؟ حرم کی حدود میں شرکی اعمال ہوتے تھے، 360 بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکا جاتا تھا، مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے تھے، دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں. اس کو قرآن کہتا ہے یہ سارا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. گویا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی. یہ اللہ بیان فرما رہا ہے قتال کے مقصد کے حوالے سے. آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے فتنے کے خاتمے کے لیے بھی قتال کا حکم دیا گیا ہے. فتنے کے خاتمے کے لیے بھی قتال کا حکم دیا گیا. فتنہ ختم کرنے کے لیے، ظلم ختم کرنے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ وہ مقاصد ہیں جن کے ساتھ ہمارے دین نے قتال کی اجازت یا قتال کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے. ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت 191 کا مطالعہ مکمل ہوا. الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 کے حوالے سے، بیان مکمل ہوا. اب آگے چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 192 192. ارشاد ہوا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. البقرہ آیت نمبر 192 ہے. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں ہم نے لکھی ہے مسلمانوں کی جنگ انتقام کے لیے نہیں بلکہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہوتی ہے. مسلمانوں کی جنگ انتقام کے لیے نہیں بلکہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہوتی ہے. بدلے کی اجازت دی گئی ہے مگر زیادتی کی اجازت نہیں ہے. اور اہم ترین مقصد ہے اللہ کہ دین کا بول بالا ہو جائے، حق کا بول بالا ہو جائے. اگلی بات بہت قیمتی کیونکہ بتایا گیا اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. آگے لکھا ہے ہم نے مشرکین توبہ کر لیں
تو ان کا اسلام لے آنا قابل قبول ہوگا۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اگر یہ مشرکین بھی توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کا اسلام لے آنا قابل قبول ہوگا۔ اور ناظرین یہ بھی نوٹ کیجئے گا، کوئی کفر سے اسلام میں آ جائے تو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کفر سے اسلام کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے، تو یہ اسلام قبول کر لینا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 193۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 ہے۔ آئیے ترجمہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں سے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 کا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کو سمجھنے کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کا حکم ہے۔ یہ بات پچھلی آیت میں بیان ہوئی کہ فتنہ وہ حالات کہ جب اللہ رب العالمین کی بندگی کامل طور پر ممکن نہ ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ ان حالات کو۔ یہ بات بھی تشریح میں ہم نے آگے لکھی ہے، بہت توجہ سے سنیے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آج ہم اپنے گھروں میں کہتے بڑا فتنہ ہو گیا ہے، کاروبار میں کہتے بڑا فتنہ ہو گیا ہے۔ قرآن کسے فتنہ کہتا ہے؟ آئیے تشریح میں سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے وہ حالات جب قانون اور نظام اللہ کے بجائے کسی اور کے ہوں، وہ فتنہ ہے۔ بیٹا بڑا پریشان کر ہم کہتے ہیں فتنہ ہو گیا ہے۔ ہاں، مارکیٹ میں کسی نے ہماری پیمنٹ واپس نہیں کی، بڑا ہی فتنہ پرور آدمی ہے۔ ہم بس اتنے سے فتنے کو فتنہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کسے فتنہ کہتا ہے؟ جب قانون اللہ کا نہ چلتا ہو، جب نظام اللہ کا نہ چلتا ہو، تو ایسے حالات فتنہ ہیں، اور ان حالات کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 194 194۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 ہے۔ آئی ناظرین کرام اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب حرمت والے مہینے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اسٹریٹ ہیں، یہ حج کے لیے متعین ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں آپ کے علم میں ہے صدیوں پہلے ظاہری بات ہے جانوروں پر سفر ہوتا تھا، تو 1 مہینہ آنے کا، 1 مہینہ گویا جانے کا، اور درمیان میں حج کی ادائیگی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو یہ 3 مہینے تو حج کے لیے معروف تھے، متعین بھی تھے۔ رجب کا مہینہ ایک رائے ہے کہ ان کے معروف تھا عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، اور عرب اپنے والد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس حرمت والے مہینوں کے دوران۔ ان حرمت والے مہینوں کے دوران باپ کے قاتل کو بھی عرب ہاتھ نہ لگاتے تھے، اتنا امن و سکون ان کے ہوا کرتا تھا۔ اگلا جملہ پڑھیے گا، اسلام نے بھی ان کی حرمت برقرار رکھی، ان 4 مہینوں کی حرمت اسلام نے بھی برقرار رکھی۔ زمانے جاہلیت کے عرب تو ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے۔ آج مسلمان چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، 2 نمبر کا 1 نمبر کا بتا کر بھی بیچتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غور کرنا چاہیے۔ اگلی بات لکھی ہے کہ مشرکین ان مہینوں میں حیلے بہانے کر کے قتال کر لیتے تھے، حیلے بہانے اختیار کرتے قتال کر لیا کرتے تھے۔ اس کی مزید وضاحت سورہ توبہ میں 5ویں رکوع میں آئے گی۔ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ محرم نہیں ہے، محرم بعد میں آئے گا،
اس مہینے تو ہم نے بدلہ لینا ہے کسی سے، استغفر اللہ. یہ بات آئے گی سورہ توبہ کے 5ویں رکوع میں انشاءاللہ تعالی. تو مشرکین ان مہینوں میں حیلے بہانے کر کے قتال کر لیتے تھے. اگلا اور آخر نقطہ تشریح کا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجازت دی کہ اگر کفار حیلہ کر کے قتال کریں تو ان سے لڑنا. اگر وہ مہینے تبدیل کر دیں اور تم سے جنگ کریں تو اے مسلمانوں تمہیں بھی ان سے جنگ کرنے کی پھر اجازت ہوگی اللہ کی طرف سے. الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا. اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں آج وہ ہم سے کیا سوال کریں گے ان آیات کے ذیل میں. جی عابد، آپ کا کوئی سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر جنگ کے حوالے سے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں بہت سے، ان کے جوابات بحیثیت مسلمان ہم کس طرح دیں گے؟ مثلا کیا اعتراض کرتے ہیں لوگ؟ کہ اسلام جنگ کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے پھیلا اور اس طرح کے جوابات. ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے اور امت کو اسی طرح کے نوجوانوں سے امید ہے کہ یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. آج دنیا کفر پھیلانے میں شرم محسوس نہیں کرتی، بے حیائی پھیلانے میں شرم محسوس نہیں کرتی، تو ہم حق پھیلانے میں کیوں شرم محسوس کریں؟ ذرا کوئی جا کر ان سے پوچھے تو صحیح کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کتنے کروڑوں مار دیے گئے. کیا وہ جنگیں مسلمانوں نے شروع کی تھی؟ الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں. آج ہمیں بتایا جائے کہ دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام ہے. کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں کے لوگ؟ اس لیے کہ اسلام سچا دین ہے اور حق کی تلاش میں جو بھی ہوگا تعصبات سے بالا تر ہو کر وہ انشاءاللہ حق کو قبول کرے گا. تو یہی جواب میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو آج یورپ میں کون سی تلوار مسلمان استعمال کر رہا ہے؟ جبکہ یورپ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی آج ہے تو وہ اسلام ہے. اور یہ کہنا کہ اسلام کے ماننے والے وہ جنگ کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر. جو دین یہ کہے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا، جو ہتھیار ڈال دے نقصان نہ پہنچانا، جو امان مانگ لے اس کو نقصان نہ پہنچانا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو نقصان نہ پہنچانا، تو بچا کون؟ جو خود مرنے کو تیار ہو، لڑ رہا ہے آ کے. کیوں لڑ رہا ہے؟ حق کا راستہ روکنے کے لیے. اسلام کی جنگ محض جنگ نہیں ہے، وہ مقصد کے تحت جنگ ہے اور وہ ظلم کے خاتمے کے لیے. اور اب کوئی ظالم اگر اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالے پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ توڑے جائیں گے، اس کی گردن اڑائی جائے گی. با مقصد جنگ ہے جو اسلام ہم پر لازم کرتا ہے شرائط اور مقاصد کے ساتھ. جی فاروق، آپ کو سوال کریں گے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے دین کے مکمل غالب ہو جانے کے، تو مکمل غالب ہو جانے دین کا، اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی سوال ہے کہ دین کے غالب ہو جانے سے مراد کیا ہے. کیونکہ آیت 193 میں ہم نے پڑھا قتال کا ایک اہم مقصد ہے کہ دین غالب ہو جائے. دیکھیں ہمارا دین، دین اسلام، وہ صرف چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں. آج ہم نے اگر رمضان تک اسلام کو محدود کر دیا، 5 وقت کی نماز تک محدود کر دیا، تو یہ ہمارا تصور ہے. اسلام کا تصور یہ نہیں. اسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ 24 گھنٹے معبود ہے. اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے کی جائے گی؟ 24 گھنٹے. صرف مسجد میں نہیں، دکان پر بھی، مارکیٹ میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، عدالت میں بھی، سیاست سے بڑھ کر نظام میں بھی اور ریاست میں بھی. ان سارے معاملات میں جب اللہ کو بڑا مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے تب دین غالب ہوگا. اور اس کے لیے اگر جنگ تک بھی جانا پڑے شرائط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ تو جانا چاہیے، جانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. الحمدللہ ناظرین کرام، بڑے قیمتی سوالات اور ان کے نتیجے میں بڑی اہم باتیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کے سامنے اپنے فضل سے رکھوا دیں. ہم تو ذریعہ ہوتے ہیں، اصل تو اللہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے، اسی سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے. چلتے ہیں آخری سیگمنٹس کی طرف. سب سے پہلے قرآنی معلومات. آج جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ہجرت کے بعد تقریباً 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے کتنے سال تھے؟ 13. اور ہجرت کے بعد کل کتنے ہو گئے؟ 23 سال کی نبوی زندگی ہے. حاصل مطالعہ، آج جن باتوں کو ہم نے سمجھا آئیے اس کو دہرا لیتے، اس کا اوورویو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر شدید ہے اور اگر فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنا پڑے تو کیا جائے گا. نمبر 2، فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ تک کا حکم دیا گیا ہے جس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی گئی، پیش کی گئی. اور نمبر 3، اسلام مقصد کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دیتا ہے اور زیادتی سے منع فرماتا ہے. شرائط بتا دیں اور اس کے لیے ہدایات بھی عطا فرماتی.
آگے چلتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جائزے کے اعتبار سے پہلا سوال، کیا اسلام کی عطا کردہ تعلیمات کے بارے میں ہم غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں؟ آج دنیا میں بتا دیں اسلام کیا ہے، کافر ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے، دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا ہمیں بتائے گا اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، اسلام وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہاں سے سیکھیں گے۔ اللہ کے باغیوں سے اسلام نہیں سیکھیں گے، اللہ ان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین۔ دوسری بات، کیا فتنے کا ماحول دیکھ کر ہمارا دل کڑتا ہے یا نہیں؟ آج اللہ کا دین مغلوب، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ایک گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹتے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ سوچئے۔ اور تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم فتنے کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ اپنا گھر بنانے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں نا؟ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بڑے سخت سوالات ہیں، مجھے پتہ ہے ناظرین کرام، لیکن کیا کریں، حق کو چھپایا تو نہیں جا سکتا۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، بہت مشہور بات ہے، قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ یاسین، ایک روایت کی روشنی میں جو حدیث میں آئی ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آج کا سوال، قرآن کریم کی چوٹی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کا کلائمیکس، نقطہ عروج، چوٹی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ چلیے ایک ہنٹ دے دیتے ہیں، پہلے 10 پاروں میں تلاش کر لیجئے گا، جواب تفاسیر میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے ناظرین کرام۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور ناظرین کرام اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا